Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ناظرین کے لیے سچ نیوز لے کر آیا ہے ایک دینی پروگرام۔ انشاءاللہ تعالی ہر جمعے کے دن یہ پروگرام خصوصی ہمارے ناظرین کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ دین سے دوری ہو رہی ہے آج کل کے ہمارے نوجوانوں کی۔ تو بہرحال اسی کے تعلق سے سچ نیوز نے ایک دینی پروگرام شروع کیا ہے۔ ایوری فرائیڈے آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا، اور ادباً گزارش کرتے ہیں ہمارے ناظرین سے اور ہمارے نوجوانوں سے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے اور دین کی طرف راغب ہو جائیے اور دین پر عمل کیجیے۔ تو بہرحال ہم کو اور آپ کو سب کو جو ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے دینی خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں دیا، نماز کا حکم ہم کو نبی نے دیا، صحابہ کرام نے دیا، ہمارے بزرگان دین نے دیا۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھیے، بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیے، وہ بھی نہ ہو سکا تو آپ لیٹ کر پڑھیے، اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز پڑھیے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز آپ کو ہر حالت میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیماری کا بہانہ لے کر اللہ کی اتنی اہم عبادت کو ترک کر دیتے، یہ ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی بیماریاں آئی تھی، وہ بھی، لیکن نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی، اور ہم بڑے ہی آسانی کے ساتھ، بڑے ہی ایک دم بے مروت ہو کر ہم یہ کہہ دیتے کہ ہم بھائی پیٹ میں درد ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، پیر میرا ٹوٹا ہوا ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، سر میں درد ہے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور ہماری خواتین بھی جو ہے کچھ نہ کچھ عذر بتاتے رہتی ہیں۔ تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے، نماز ہر حالت میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک لیتی ہے برے کاموں سے، برائیوں سے، زنا سے، ہر برے کام سے آپ کو نماز روکتی ہے۔ لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، ایک مسلمان ہے، نمازی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ دھوکے باز بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ شرارت بھی کرتا ہے، وہ نمازی بھی ہے، وہ پڑوسیوں کو ستانے والا بھی ہے، تو ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے لیکن یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ تو ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز میں چوریاں نہ کرو۔ اب آپ سوچئے کہ جو انسان نماز میں چوری کر سکتا ہے وہ کتنا بڑا چور ہوگا، وہ کتنا بڑا چور ہو سکتا ہے جو انسان نماز میں چوری کرتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آج کے جو ہمارے حالات ہیں، جو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں، نماز میں چوریاں اس طریقے سے ہوتی ہے، 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، امام صاحب سجدے میں ہیں، سارے جماعت میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے سجدے میں، ہمارے نوجوان بھاگتے ہوئے آتے، نہ آگے دیکھتے، نہ پیچھے دیکھتے، نہ دائیں دیکھتے، نہ بائیں دیکھتے، سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا جو ہے سجدے میں اپنے سر کو لے جا کے پٹک دیتے اور بولتے لے اللہ میاں یہ ہو گئی میری ذمہ داری، سنبھال لے اپنا مال۔ یہ ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مسجدوں میں یہ ہو رہا ہے، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں مسجدوں میں۔ ارے بھائی مسجد ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی عزت کرنا سیکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی اگر آپ عزت نہیں کریں گے، نماز کو آپ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کریں گے، تو نماز جو ہے نمازیوں کے حق میں بد دعا کرتی ہے۔ اگر جو آج مسلمانوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، نمازی بھی ہے پریشان بھی ہے، نمازی بھی ہے جھوٹا بھی ہے، نمازی بھی ہے مکار بھی ہے، نمازی بھی ہے پڑوسیوں کا حق دبانے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے مدرسوں کا مال لوٹ کے کھانے والا بھی ہے، نمازی بھی ہے مسجد کا صدر بن کر مسجد کے پیسوں سے اپنا گھر بنانے والا بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہے جب ہم نماز کو اس کے صحیح مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے، نمازیوں میں چوریاں کرتے جب ہم ہیں، 2 منٹ میں 4 رکعت ختم ہو گئی، 5 منٹ میں جو ہے پورے 4 رکعت پڑھ کے ہم مسجد سے ایسا فوراً بھاگتے ہیں کہ جیسا بہت ہی ضروری ہم کو کام باہر جا کر کرنا ہے۔ تو نماز جو ہے بہت ہی اہم عبادت ہے۔ جب نمازی اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ ہے دیکھو میرا بندہ، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو عطا کر کے رہوں گا۔ اور جوانوں کے بارے میں تو آتا ہے کہ جوان کی عبادت جو ہے بنسبت بوڑھوں سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ فخر کر کے کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے، یہ دیکھو میرا جوان بندہ، یہ دیکھو میرا مضبوط نوجوان مسلمان بندہ، یہ جب چلتا ہے تو اس کے آگے چلنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، یہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوتی، جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ اس سے پہلے بیٹھ جائے، جب یہ کوئی کام کرے، جب یہ کچھ بولے تو کسی کی ہمت نہیں کہ بغیر اس سے پوچھے، بغیر اس سے اجازت لیے ہوئے کوئی بات کر دے۔ لیکن یہ جب بندہ میرے گھر میں آیا ہے، میری نماز میری عبادت کے لیے آیا ہے، تو کتنا بے بس، کتنا مجبور، کتنا لاچار بن کر میرے سامنے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری عزت کی قسم، یہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے میں اس کی مغفرت کے فیصلے کر دوں گا۔ یہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں اس کی مغفرت کے فیصلے کر چکا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے بھائی۔ اللہ کے سامنے ہم جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں، عزت و احترام کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے۔ آپ یہ سوچیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام، ویسے صحابہ تو بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، ان کے اندر کوئی ایسی مکاری، کوئی ایسا جھوٹ ووٹ ان کے اندر نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل کے مسلمانوں کے اندر۔ اب بولتے ہیں نا کہ ہر موسم، ہر سیزن جو ہوتا ہے نا، ہر سیزن میں الگ الگ پھل ہوتے ہیں، جیسا مینگو کا ہے، ایپل کا ہے، بنانا کا ہے، تو ویسے ترکاریوں میں آلو ہے، ہر چیز ہے نا، ہر چیز کا الگ الگ سیزن ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی نمازیوں میں بھی بہت سارے مختلف کوالٹیز ہے۔ اور بولتے ہیں نا کہ آپ کون سا پھول لیں گے، گلاب کا پھول الگ ہے، چمیلی کا پھول الگ ہے، گلاب کی خوشبو الگ، چمیلی کی خوشبو الگ۔ اسی طریقے سے نمازیوں میں بھی فرق ہے۔ ایک تو وہ نمازی ہیں جیسے 12 مہینے، سال کے 12 مہینے آلو رہتا ہے مارکیٹ میں، ہمارے گھروں میں آلو رہتا ہے، اسی طریقے سے یہ نمازی اللہ کے گھر میں آپ کو سال کے 12 مہینے موجود ملیں گے۔ ان کا کبھی ایبسنٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی چھٹی نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کے گھر سے لوٹ کر اپنے گھر نہیں آتے، وہ 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ جیسا وہ 12 مہینے آلو رہتا ہے، ویسے یہ 12 مہینے نمازی، یہ 12 مہینے جو ہے یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک تو یہ نمازی ہو گئے، دوسرے وہ نمازی ہوتے ہیں جو صرف جمعے کے دن آیا کرتے ہیں، صرف جمعے کے دن آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا، وہ کھا کے ختم کرنے تک کی ان کے پاس فرصت نہیں ہے، اتنا مال ہے ان کے پاس، بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ جب وہ مال، وہ کوٹا پورا جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن مسجد آتے ہیں، اور وہ ان کے آنے کا بھی بڑا عجیب اپنا اسٹائل ہوتا ہے۔ وہ جب آتے ہیں تو ماشاءاللہ گیٹ کے پاس آ کر ہارن بجاتے ہوئے، اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، نیپکن نکال کے منہ پوچھ کے اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کسی کے انتظار میں کھڑے ہو۔ ایک تو یہ نمازی ہوگا، ایک تو سال کے 12 مہینے رہنے والے نمازی، ایک یہ جمعے کے نمازی۔ اگلی جو کوالٹی ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، وہ جو صرف رمضان میں آ جایا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھر میں اگر کسی کی موت ہو گئی تو برسی مناتے ہیں نا، تو ویسے وہ برسی منانے کے لیے وہ آ جایا کرتے ہیں رمضان میں، وہ برسی والے نمازی۔ اور ایک جو کوالٹی ہے اس کے آگے، وہ انہی میں سے، ان سے تو 3-4 قدم فرشتے بھی ان سے دور رہتے، وہ جو ہے شب قدر میں صرف آ جایا کرتے ہیں۔ اور ایک انہی میں سے ہے جو صرف عید اور بقرعید میں آیا کرتے ہیں۔ تو یہ نمازیوں کا حال ہے۔ جب اگر ہم ایسے اگر ہم نماز پڑھیں گے، یہ ہمارا عبادت کرنے کا طریقہ ہوگا، تو کہاں اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی؟ ہم ظلموں کا شکار ہوتے رہیں گے، ہم پر ظلم ہوتے رہیں گے۔ اتنا ہونے کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بھائی۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ اللہ دوسرے پارے میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جیسے کہ آپ ہو یا میں ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں ہم سوئے، اے سی آن ہے، اچھا ماشاءاللہ بیڈ شیٹ اوڑھ کے سوئے، صبح فجر کا وقت ہوا، اذان ہوئی، فوراً ہم جو ہے اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے آ گئے۔ فرض تو ہمارا ادا ہو گیا، لیکن ہم صبر بھی کیے۔ صبر کیسے کیے؟ ہم کو نیند آ رہی تھی، چاہتے تو ہم سو جاتے، ہم سو سکتے تھے، ہم آرام کر سکتے تھے، ہم جو چاہے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف سے ہم جو ہے صبر کرتے ہوئے ہم اللہ کے یہاں، اللہ کے حضور میں سجدہ جا کر کیے، ہم یہ صبر کیے۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اللہ کے لیے چپ ہو جانا، اللہ کے لیے اپنے نفس کو مار دینا، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو مار دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والا ہے۔ صبر کرو، شکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو 2 ہی چیزیں پسند ہے، ایک تو صبر کرنا، ایک ہے شکر کرنا۔
اللہ کا جو ہے شکر ادا کرو. آپ نمازوں کی پابندی کریے. آپ جتنی نمازوں کی پابندی کریں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم جمعہ پڑھ لیے, عید بقرعید پڑھ لیے, رمضان میں 1 مہینہ عبادت کر لیے, ہم بہت بڑا اللہ کے اوپر احسان کر دیے. ہم کو یہ سوچنا چاہیے ہم اور آپ کیا ساری دنیا مل کر بھی ہم اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتی. وہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو نبی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس نبی کے صدقے اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. اللہ یہ کہا نبی سے کہ یہ 5 وقت کی نماز آپ لیجئے, آپ کو تو معراج ہو گئی, اپنی امت کو دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرنا ہو, جب بھی مجھ سے ملاقات کرنا ہو, آپ اپنی امتی سے کہیے وضو بناؤ, سجدے میں جاؤ, مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. مجھ سے بات کرنا ہو تو قرآن پڑھو, مجھ سے ملاقات کرنا ہو تو سجدے میں جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ انویٹیشن کارڈ بھیج رہا ہے ہم کو, اور ہم ہے کہ دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہم کو آج سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کی کیا اہمیت ہے, نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہیں. جب ہم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سارے نمازیوں سارے لوگوں کو جب جمع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو میرے بندوں, چلو مجھے سجدہ کرو, چلو مجھے سجدہ کرو, یا عبادی مجھے سجدہ کرو. تو سارے جتنے نمازی ہوں گے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جائیں گے تب پھر اللہ اٹھائیں گے, ان سے کہیں گے اٹھو اٹھو, میں تمہیں جانتا ہوں, تم جو ہے میری عبادت دنیا میں بھی کرتے تھے, میں تمہیں جانتا ہوں, تم مجھے جانتے ہو, چلو اٹھو پلٹو جاؤ جنت میں جاؤ, میں بغیر حساب کتاب کے تم کو جنت میں بھیج رہا ہوں. تب اور دوسری طرف بے نمازی ہوں گے, وہ بے نمازی سے اللہ کہے گا وہ دیکھو, بے نمازی سے کہے گا وہ دیکھو تمہارے ابا جا رہا ہے جنت میں, تمہارا بھائی جا رہا ہے جنت میں, تمہاری بیوی جا رہی ہے جنت میں, چلو تم بھی چلے جاؤ, ختم کرو قصہ, کوئی اب نہیں ہے, اب بس نماز میرے سامنے سجدہ کرو, بات ختم ہو جائے گی, تم بھی چلے جاؤ جنت میں. اب وہ کیسے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے کمر میں, ان کے پیٹ کے پاس ایک لوہا باندھیں گے. وہ ایسا لوہا ہوگا, وہ سجدے میں جانا تو دور کی بات ہے, جب وہ رکوع میں ایسا اپنی پیٹھ کو جھکائیں گے تو وہ لوہے کی گرمی اتنی ہوگی اس سے وہ ان کی پیٹھ پر اور ان کے پیٹ پر لگ کر خون نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم سے سجدہ نہیں ہو سکتا, یہ اتنا گرم ہے, ہم سے سجدہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہیں گے یہ مت کہو کہ مجھ سے سجدہ نہیں ہوتا, آج میں تجھے سجدہ کرنے بھی نہیں دوں گا, کیونکہ دنیا میں تو نے میری عبادت نہیں کی, دنیا میں تو نے میرے سامنے سر نہیں جھکایا. جو دنیا میں تجھے میرے سامنے سر جھکانے کے بارے میں کہتے تھے تو ان کی باتوں کو مذاق میں لیا کرتا تھا, ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا, ان سے بات نہیں کیا کرتا تھا. آج میں یہ کر رہا ہوں کہ آج میں تجھے سجدہ کرنے تک نہیں دوں گا. اور فرشتوں سے کہیں گے اٹھاؤ اس کو اور لے جا کر جہنم میں ڈال دو. تو یہ ہے بھائی نماز جو ہے صرف رمضان میں نہیں ہے. الحمدللہ رمضان میں ہم نے بہت عبادت کی, اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. دعا اللہ سے کرنا چاہیے کہ ہم کو جیسے اللہ نے رمضان میں ہماری زندگی گزری, ہماری زندگی جیسے رمضان میں گزری ویسے ہی اللہ ہم کو ساری عمر گزار دے. اسی لیے میں ہمیشہ بار بار ایک بات کہتا ہوں, اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لو, اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لو, انشاءاللہ تمہاری موت عید کی طرح ہوگی. عید کی طرح موت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آئے گا تو فرشتے آئیں گے, عزت و احترام کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے گا, قبر میں آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا, قیامت کے دن آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا. تو اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنانا چاہیے, جیسا ہم رمضان میں روزہ رہتے اللہ کی رضا کے لیے. اور جب روزہ رہتے نہ ہم سگریٹ پیتے ہیں, نہ ہم چائے پیتے ہیں, نہ ہم کھانا کھاتے ہیں, نہ ٹیبلٹ کھاتے, نہ کوئی برے کام ہم نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم فلمیں دیکھتے ہیں, کوئی کام برا ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم روزے کی حالت میں ہیں. یہ ہم سوچتے ہیں اور یہ سوچ کر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے. اسی چیز کو بھائی ہم کو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو ہم کو روزہ رہنے کا موقع دیا اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا گناہوں سے, بس وہی کام اب ہم کو کرنا ہے. ہم کھانا دن میں کھا رہے ہیں, ناشتہ کر رہے ہیں, دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں, رات کا کھانا کھا رہے ہیں, بس ہمارے سامنے بھی بہت سارے گناہ آتے ہیں, دل چاہتا ہے بس اس سے پرہیز کرنا. گناہ کو ہم یہ کہنا کہ ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کریں گے بھائی, ہم یہ گناہ نہیں کریں گے کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے میرے بندے, اگر تیرے اندر تقوی ہے تو میں تیری ساری عبادت کو قبول کروں گا, اگر نہیں ہے تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں. تو اللہ سے مانگو, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ہمارے اندر تقوی کو پیدا فرمائے, اللہ ہم سب کو نمازی بنائے, اللہ ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے,
اور اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ابھی میں نے آپ سے کہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب. انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر آرتھوپیڈک سرجن. ایڈوانس آپریشن تھیٹر, آئی سی یو, ڈیجیٹل ایکس رے, لیبوریٹری, فیزیو تھراپی, فارمیسی, شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز, لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل. واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن. ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.